جی وہاج، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ خوش قسمت انسان کون ہے، اور آپ کی نظر میں خوش قسمت انسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جی بڑا دلچسپ سوال ہے، اور خوش قسمتی کے حوالے سے کئی طرح کے اقوال اور روایتیں بھی موجود ہیں جس سے ہماری سوچ اور جس سے ہمارا رویہ بنا ہے کہ ہم خوش قسمتی کو کیا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے، اور یہ ایک بڑا کیچی قسم کی فریز ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اس کو ایک حتمی سچائی کے طور پر بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اس عقیدے سے ہے یا ہمارے اس نظریے سے ہے جہاں پہ ہم راضی برضا ہونے کو انسانوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت شمار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا بھی شاید یہی تقاضا ہے کہ ہم راضی برضا رہیں، تو کیونکہ جو کچھ کرتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، تو اور اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے اگر ہم اس پر مطمئن نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، یعنی ہم کبھی بھی ان چیزوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے جو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ مختار مسعود صاحب ہمارے ایک بہت اچھے لکھاری تھے اور بیوروکریٹ تھے، تو انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جو بڑی معروف ہوئیں، جیسے واصف علی واصف صاحب کی کتابیں، ان کے اقوال پر مبنی کتابیں بہت مقبول ہیں پاکستان میں۔ اسی طرح مختار مسعود صاحب بھی ایک بہت ہی مقبول مصنف ہیں، اور بنیادی طور پر تو وہ بیوروکریٹ تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آواز دوست کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور پھر آواز دوست میں وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کا اور اکابرین کے آٹوگراف جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اسی اپنے تجربے کی بنیاد پر اس ساری دانش کو جو ان آٹوگرافز کی صورت میں ان کو بڑے لوگوں کی طرف سے ان سے ملاقاتوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب سفر نصیب تھی، اور تیسری ان کی کتاب لوح ایام تھی۔ تو لوح ایام جو کتاب ہے وہ بنیادی طور پر یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب انقلاب ایران آیا، اور مختار مسعود صاحب اس وقت ایران میں تعینات تھے۔ اس وقت شاید ایک باہمی تعاون کی تنظیم تھی، RCRD اس کا نام تھا، یا کیا ایگزیکٹلی مجھے وہ نام یاد نہیں ہے۔ تو جب ان کی تعیناتی ہوئی جنرل سیکرٹری کے طور پہ، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خوش بختی کیا ہوتی ہے، تو ان کے بقول خوش بختی یہ ہے کہ جہاں انسان کا فرض منصبی اور اس کی خواہش قلبی ایک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیشہ ورانہ طور پر آپ وہی کام کر رہے ہوں جس سے آپ کی روٹی روزی بھی منسلک ہے اور جس سے آپ کا کریئر بھی بن رہا ہے، جس کو کرنے کی آپ کے دل میں خواہش ہو، تو اصل خوش قسمتی یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت پرکشش قول ہے ان کا۔ لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو واصف علی واصف کے قول کے حوالے سے جو ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے، وہ ابہام یہ ہے کہ شاید ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ جیسے ایک مصرع بھی ہے نا کہ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر سے اور قناعت سے کام لیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو سہولیات آپ کو میسر ہیں، یا زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، اس پر آپ شکر ادا کریں، آپ شکر گزاری اختیار کریں، اور گریٹفلنس ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے اپنی قسمت پر کہ یہ ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو شاید ہم کسی بھی مرحلے پر کچھ بھی حاصل کر لیں تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک طبقاتی معاشرے میں رہتے ہیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ تفاوت ہے امیر اور غریب میں، طاقتور اور کمزور میں، سرمایہ دار میں اور مزدور میں، حکومت میں اور عوام میں، تو مختلف طبقات ہمارے ہاں موجود ہیں، اور یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں۔
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طبقاتی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے تصورات معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، یا ان کو اس طرح سے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی حالت کو بدلنے کی خواہش یا کوشش نہ کریں۔ تو ایک اس قول سے کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے، جہاں ہمیں قناعت کا اور شکر گزاری کا درس ملتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی قسمت پہ خوش رہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی آپ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہ کریں، آپ کسی بھی طرح اپنے مقام کو اور اپنی حیثیت کو اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، محنت نہ کریں۔ یعنی ہو ایک طرح سکتا سے ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی تقسیم اس دنیا میں موجود ہے، امیر اور غریب کے درمیان، سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان، اور طاقتور اور کمزور کے درمیان، تو تقریباً اس طبقاتی تفریق کو تسلیم کرنے کا ایک سمجھ لیں کہ اس میں ایک سبق یہ بھی موجود ہے، جو بہت سے لوگ اس سے یہ لیں گے کہ بھئی جو آپ کو مل گیا ہے بس اس پہ شکر کریں، اور جن کو آپ سے زیادہ ملا ہوا ہے تو یہ ان کی قسمت ہے، تو اس لیے آپ کو اس میں کوئی جد و جہد کرنے کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہلو کو ضرور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ناانصافی اور اس تفاوت کے خلاف جد و جہد کرنا اور اپنی حالت کو مسلسل بہتر بنانا، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور یہ اگر شکر گزاری کے ساتھ کیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ مجھے ایک دو چیزیں اور بھی یاد آ رہی ہیں اس میں، اسی سے ریلیٹڈ کہہ لیں، یا یہ مختلف مذہبی اور یوں کہہ لیں کہ تہذیبی روایات میں یہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اخلاقیات کے حوالے سے، یا انسانی خوش قسمتی یا اس کا جو جس طرح سے چلن ہے، جس طرح سے وہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بھگوت گیتا ایک کتاب ہے، ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اور اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کا ناش ہو جاتا ہے: اوم سے، تت سے اور ست سے۔ اوم، تت اور ست، یہ 3 ایسے جذبے ہیں جو انسان کا ناش کر دیتے ہیں۔ اوم کا مطلب ہے لالچ، تت کا مطلب ہے غصہ، اور ست کا مطلب ہے حسد۔ کہ لالچ، غصہ اور حسد، یہ 3 ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جو انسان کی شخصیت کو اور اس کے سکون کو تہو بالا کر کے رکھ سکتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہی اخلاقیات آپ کو باقی روایات میں بھی ملتی ہے، جہاں پہ آپ کو غصے سے بچنے کی، اور آپ کو حسد سے بچنے کی، اور آپ کو لالچ سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور اب ان چیزوں کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک کرسچین ٹریڈیشن میں، یعنی مسیحی روایت میں بھی ایک دعا بڑی مقبول ہے، جس کو سیرینٹی پریئر کہتے ہیں۔ سیرینٹی کا مطلب ہے سکون، تو یہ دعائے سکون ہے۔ تو اس میں بھی ایک آپ کو نظریہ ملے گا کہ مثال کے طور پر وہ دعا، اگر میں صحیح مجھے یاد ہے تو اس طرح سے ہے کہ گاڈ گرانٹ می دا سیرینٹی ٹو ایکسپٹ the things that I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference۔ تو اس میں ایک اور اسی رویے کو تھوڑا سا ایک اور طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیزیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس پر جلنے، کڑنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں حوصلہ اور صلاحیت حاصل کرنے کی، اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم میں یہ دانش اور یہ حکمت بھی موجود ہونی چاہیے کہ ہم اس فرق کو دیکھ سکیں کہ جہاں پہ آپ ناممکن کی جستجو میں بعض اوقات کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں، یعنی جو آپ کو حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے،
اور ایک شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی بہت سی ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ کیسے ایک فرد واحد نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں تبدیلیوں کا باعث بنا، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی ذہانت سے، اپنے حوصلے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی ایسی روایت، کسی ایسی قول یا کسی ایسی حکمت والی بات کو ہم صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں، یا اس کو غلط طور پر سمجھنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہمارے ایسے رویے بن جائیں جو ہمارے آگے بڑھنے اور ہمارے خوشی حاصل کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تھینک یو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری سوال کا ایک بہت اچھا ڈیٹیلڈ آنسر تھا، اور ہمیں یہ بھی نتیجہ اس سے مل سکتا ہے کہ انسان آگے کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے، اور جو اس کو حاصل ہو چکا ہے اس پہ وہ صبر شکر بھی ادا کرے، اور یہی ہمارے لیے ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔